کلام خدا میں سے آج جو ہم سیکھیں گے کہ مسیح کیوں خدا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کلام خدا واقعی مسیح کو خدا بیان کرتا ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں وہ مسیح کو اس لیے خدا گردانتے ہیں کہ مسیح نے وہ الفاظ استعمال کیے جو خدا قدوس نے الفاظ استعمال کیے، اور خدا قدوس نے جو الفاظ استعمال کیے میں ہوں، جس کا انگلش میں ترجمہ کیا گیا آئی ایم، اس آئی ایم کو، میں ہوں کو ہم سیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے خدا قدوس جو ان سے وہ ہمیں اپنے کلام کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں۔ آئی ایم جو کہ انگلش میں ٹرانسلیٹ فریز ہے، یہ عبرانی زبان کی فریز اینے ہو کا ترجمہ ہے، اور یونانی زبان کے اندر یہ ایگو آئمی کہلاتا ہے۔ یونانی زبان میں ایگو آئمی، عبرانی زبان میں اینی ہو، انگلش میں آئی ایم، اور اردو میں ہوں۔ اب بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح نے جو آئی ایم یا جو یونانی زبان میں لفظ آیا ہے ایگو آئمی، یہ محض جو ان سے ہے یہ دو لفظ ہیں جو کہ عام زبان میں ہوں لفظ استعمال ہوئے، اور ان سے کسی بھی طور پر مسیح کی الوہیت بیان نہیں ہوتی، اور بہت کم لوگ جو ان سے ہیں شاید اس کو جو ہے وہ مکمل طور پر بیان کر سکیں۔ کلام خدا کے اندر جو آج ہم سیکھیں گے، جو یہ موضوع ہم لیں گے، یہ ایک وسیع موضوع ہے، اور کلام خدا جو ان سے مختصر طور پر کبھی بھی سیکھا نہیں جا سکتا۔ کلام خدا بھیدوں سے معمور ہے، اور اسی شخص تک یہ بھید خدا قدوس کہتے ہیں میں پہنچاؤں گا جو میری طرف رجوع کرے گا۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئی ایم، میں ہوں، ایگو آئمی، اینی ہو، اس کو آپ چند لمحوں میں، چند منٹوں میں سیکھ پائیں گے، جان پائیں گے، تو آپ خدا کے بھید کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس کو کتنی قسطوں میں مکمل کریں گے۔ آج میری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو جو ان سے اس کے ابتدائیہ کو جان سکیں، تاکہ ہم ابتدائیہ کے بعد جب اس کے مختلف تہوں کو کھولنا شروع کریں تو ہم یہ یقین سے کہہ سکیں کہ میں ہوں، آئی ایم، ایگو آئمی یونانی زبان میں اور اینی ہو عبرانی زبان میں، یہ محض دو الفاظ نہیں بلکہ
یہ الہویت کو بیان کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ اینی ہو یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جو یہوہ خدائے قدوس کلام خدا ان الفاظ کو یہوہ خدائے قدوس کے ساتھ منسلک گردانتا ہے۔ یہوہ خدائے قدوس اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو آشکارا کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے۔ انہی الفاظ کو یونانی زبان میں ایگو آئینی کے طور پر جو نئے نامے میں بیان کیا گیا ہے، یہ مسیح نے اپنے لیے کیوں استعمال کیے؟ وہ الفاظ جو کہ یہوہ خدائے قدوس اپنے لیے استعمال رکھتے ہیں، صرف انہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یونانی زبان میں یہ مسیح کے لیے کیوں استعمال ہوا ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں مسیح نے یہوہ خدائے قدوس کے الفاظ اپنے لیے کیوں استعمال کیے ہیں؟ اس کو ہم سیکھیں گے۔ آئیں ہم اس کا مختصر سا جائزہ لیں، دیکھیں کہ مسیح نے کیوں یونانی زبان کے اندر جو آپ کو متن ملتا ہے کلام خدا کا، وہاں پہ کیوں مسیح اپنے لیے ایگو آئی ایم میں ہوں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ملاخی کی کتاب 3 باب میں آئیں گے۔ پہلے ملاخی 3 باب، اور جب 6 آیت میں ہم چلیں تو کلام خدا ہمیں یوں فرماتا ہے، ہمیں یہوہ خدائے قدوس کی پہچان دیتا ہے۔ ملاخی 3 باب 6 آیت بیان کرتی ہے، کیونکہ میں یہوہ لا تبدیل ہوں، اسی لیے آئے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے، کیونکہ میں یہوہ لا تبدیل ہوں۔ تو اگر مسیح یہوہ ہیں، اگر کلام خدا مسیح کو یہوہ گردانتا ہے، تو یہوہ تو لا تبدیل ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ یہوہ جو اپنے لیے الفاظ اپنے آپ کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اینی ہو عبرانی زبان کے اندر آتا ہے، وہ اب کسی اور زبان میں جا کے تبدیل ہو جائے؟ آئیں دیکھیں کہ مسیح کے بارے میں کلام خدا کیا بیان کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم عبرانیوں کے خط 13 باب اور 8 آیت میں آئیں گے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے عبرانیوں 13:8 کے اندر، یہوہ شاہ مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ تو وہ جو ملاخی 3:6 میں آپ نے دیکھا کہ یہوہ خدائے قدوس کہتے ہیں کہ میں لا تبدیل ہوں، اسی بات کو عبرانیوں کے خط 13 باب اور 8 آیت میں بیان کیا۔ اور یہ وہ ریزن ہے کہ مسیح ان الفاظ کو جو عبرانی زبان کے اندر خدائے قدوس کے لیے استعمال ہوئے، اینی ہو جس کا ترجمہ میں ہوں، آئی ایم، وہی الفاظ یونانی زبان کے اندر ایگو آئمی، آئی ایم میں ہوں، مسیح کے لیے استعمال ہوئے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، کلام خدا کو جھانکنا ہوگا، ٹٹولنا ہوگا۔ جب ہم کلام خدا کو پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ
یہوہ خدا قدوس نے جو اپنے لیے میں ہوں، اینی ہو، عبرانی زبان، یونانی زبان میں ایگو آمی، اردو میں ہوں، اور انگلش میں آئی ایم، جو یہوہ خدا قدوس کے لیے سب سے زیادہ کلام خدا میں استعمال ہوا ہے وہ یشیا نبی کی کتاب 40ویں باب سے 55ویں باب تک استعمال ہوا ہے۔ آگے بھی استعمال ہے، لیکن جو سب سے زیادہ یہوہ خدا قدوس کے لیے اینی ہو، آئی ایم، میں ہوں استعمال ہوا ہے وہ یشیا نبی کی کتاب 40 سے 55 باب میں استعمال ہوا ہے۔ جب مسیح کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایگو آئمی، میں ہوں، آئی ایم، کہاں پہ استعمال ہوا ہے تو سب سے زیادہ آپ کو نظر آئے گا یوحنا نبی کی کتاب یوحنا رسول کی انجیل میں استعمال ہوا ہے۔ اب یہ کیوں ایسا ہے کہ یہوہ خدا قدوس کے لیے اینی ہو، آئی ایم، میں ہوں سب سے زیادہ یشیا نبی کی کتاب میں استعمال ہوا ہے، اور مسیح کے لیے ایگو آئمی، آئی ایم، میں ہوں یوحنا رسول کی انجیل میں استعمال ہوا ہے۔ تو جب آپ غور کرتے ہیں کلام کو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یشیا نبی یہوہ خدا قدوس کی پہچان کرواتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جہاں پہ یہوہ خدا قدوس کی آئیڈینٹی بیان کی گئی ہے، پہچان دی گئی ہے۔ اور یوحنا رسول کی انجیل یہ وہ کتاب ہے جہاں پہ مسیح کی آئیڈینٹی بیان کی گئی، اور یہ وہ ریزن ہے کہ یہوہ خدا قدوس کے لیے اینی ہو، آئی ایم، میں ہوں سب سے زیادہ یشیا نبی کی کتاب میں آیا ہے، اور مسیح کے لیے ایگو آئمی، میں ہوں، آئی ایم، یوحنا رسول کی انجیل میں آیا ہے، کیونکہ یہ دونوں مسیح اور یہوہ کی پہچان کی کتابیں ہیں۔ یہ جو دو لفظ ہیں، میں ہوں جو اردو میں ترجمہ ہے، آئی ایم جو انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا، یونانی زبان کا لفظ ایگو آئمی، اور عبرانی زبان کا لفظ اینی ہو، یہ دیوتا کی زبان ہے، خدا کی زبان ہے، خدا خالق کی زبان ہے، یہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی یہ لفظ استعمال ہوں گے تو ان کے ساتھ آپ کو اس کے پس منظر کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ دیوتا موجود ہے، یہاں پہ خالق موجود ہے۔ اگر یہ ایک مرتبہ استعمال ہوتا یا 2 مرتبہ استعمال ہوتا اور وہاں پہ خالق کی موجودگی ہوتی تو شاید یہ اس کو پورے طور پر بیان نہ کر پاتا۔ یہ اسی طرح سے مثال ہے کہ ایک جنگل میں آپ کو سونڈ نظر آتی ہے اور آپ خیال باندھتے ہیں کہ یہ ہاتھی ہوگا، لیکن اگر 15 سونڈ آپ کو بیک وقت ایک ہی جگہ پر نظر آ رہی ہوں تو یقیناً یہ ہاتھی ہے۔ ایسے ہی نہیں، یشیا نبی کی کتاب جو یہوہ کی پہچان کروا رہی ہے، وہاں سب سے زیادہ
یہ جو دیوتا کے لیے استعمال ہوئے ہیں لفظ، میں ہوں، آئی ایم، اینی ہو، وہ آتا ہے. اور ایسے نہیں یوحنا رسول جو مسیح کی پہچان کروا رہے ہیں، ایگو آئی ایم، میں ہوں آتا ہے. اگر یہ محض دو لفظ ہیں تو ان کی کوئی وقت نہیں، لیکن اگر یہ دو لفظ خدا کی، خالق کی پہچان کروا رہے ہیں، اور ان دو لفظوں کا جو پیٹرن ہے، اس پیٹرن کے اندر، اس ربط کے اندر، اس متن کے اندر آپ کو خالق خدا نظر آ رہا ہے، تو یہ خدا کا دیوتا کے لیے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. ہم جو ان سے جیسے میں نے کہا آج اس کا صرف ابتدائیہ دیکھیں گے. آج ہم اس کے مختلف تہوں میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ تہ در تہ ہم اس کو کھولیں گے. ہم دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پہ یہ استعمال ہوا ہے کس طریقے سے استعمال ہوا ہے، کیونکہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے خالق کو پانا چاہتے ہیں. وہ خالق جن کی پہچان ہمیں دی گئی ہے خالق کے اپنے لفظوں میں، اس کے بھید کو پانا چاہتے ہیں. اینی ہو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یشیٰ نبی کی کتاب 40 سے 55 میں کثرت سے اور 40 سے 66 باب تک آپ کو نظر آتے ہیں. اور یہ ہر دفعہ یہ لفظ جون سے ہیں یہ خالق قدرت والے خدا کو بیان کرتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے، اپنے لیے ان الفاظ کا، اینی ہو کا، ایگو آئمی کا، آئی ایم کا، میں ہوں کا انتخاب کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہرانا چاہتا ہے. اپنی قدرت، اپنی حشمت، اپنی عزت، اپنا جلال خدا کے برابر تصور کر رہا ہے. اور ایسا آپ کو کلام خدا میں ملتا ہے. ایسا نہیں کہ انسان نے ایسا نہیں کیا، آپ کو یہ چیز کلام خدا کے اندر ملے گی. اس کے لیے ہمیں یشیٰ نبی کی کتاب 47ویں باب میں جانا ہوگا. یشیٰ نبی کی کتاب اور 47ویں باب کی 8ویں آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں، یہاں پر یہ جو 47واں باب ہے یہ بابل پر خدا کے غضب کو بیان کر رہا ہے. اور 47ویں باب کی 8ویں آیت میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا میں یوں سکھا رہا ہے، پس اب یہ بات سن، آئے تو جو عشرت میں غرق ہے، بابل کو بتایا جا رہا ہے. پس اب یہ بات سن، آئے تو جو عشرت میں غرق ہے، جو بے پرواہ رہتی ہے، جو اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں، میں بیوہ کی طرح نہ بیٹھوں گی اور نہ بے اولاد ہونے کی حالت سے واقف ہوں گی. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو بابل ہے، جو شاہ بابل ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر گردانتا ہے.
اور خدا قدوس سے تنبیہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ہوں، اینی ہوں. اب یہاں پہ میں ہوں کو بھی ہم تھوڑی دیر میں جا کے دیکھیں گے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہوا ہے عبرانی زبان میں. یشیع نبی نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ حالانکہ اردو میں ترجمہ میں ہوں اور انگلش میں ترجمہ آئی ایم آئے. 10ویں آیت کو اگر آپ دیکھیں 47ویں باب کی تو وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ تو نے اپنی شرارت پر بھروسہ کیا، تو نے کہا مجھے کوئی نہیں دیکھتا، تیری حکمت اور تیری دانش نے تجھے بہکایا، اور تو نے اپنے دل میں کہا میں ہی ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ وہ الفاظ جو دیوتا، خالق، خدا، رب الفاظ کے لیے استعمال ہونے ہیں، کو بیان کرنے کے لیے، کو اجاگر کرنے کے لیے، وہ انسان جب اپنے آپ کو خدا کے برابر گردانتا ہے تو ان الفاظ کا استعمال کرتا ہے. تو اس سے آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ یہ محض الفاظ نہیں، یہ محض ایک فریز نہیں ہے، بلکہ یہ اس ہستی کو بیان کر رہی ہے، اجاگر کر رہی ہے جو کہ خالق ہے، دیوتا ہے، خدا ہے. اب انٹرسٹنگلی جب آپ اس کے عبرانی متن میں آتے ہیں، یشیع نبی کی کتاب 47واں باب اور 8ویں اور 10ویں آیت کو آپ کھولتے ہیں کہ یہ کیسے نبی نے وہ الفاظ جو کہ خدائے قدوس کے لیے، خالق کے لیے استعمال ہونے تھے، شاید بابل کے لیے استعمال کر دیے. تو آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ، ایک دلچسپ بات آپ کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ یہاں پہ اینی ہو استعمال نہیں ہوا. یہاں پہ نبی روح کی ہدایت سے صرف یشیع نبی نے اینی کا لفظ استعمال کیا اور اس کو جو ان سے بیان کیا ہے کہ یہ خدا کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال ہوا ہے. کیونکہ کلام خدا روح کی ہدایت سے دیا گیا ہے، ایسا ممکن نہیں کہ وہ لفظ جو کہ خدا کے لیے مختص ہے، جو کہ صرف دیوتا کے لیے مختص ہے، وہ کسی اور کے لیے کلام خدا کے اندر لکھ دیے جائیں. تو یشیع نبی کی کتاب 47واں باب 8ویں اور 10ویں آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں، گو اردو میں ترجمہ میں ہوں، میں ہی ہوں، انگلش میں ترجمہ آئی ایم ہی، لیکن عبرانی زبان میں صرف اینی لفظ ہے. یشیع نبی جو ہے، جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ یشیع نبی کی کتاب یہوہ خدائے قدوس کی پہچان کو بیان کرتی ہے، اجاگر کرتی ہے. ہم اس کے اندر سے دیکھیں گے کہ یشیع نبی نے اپنی کتاب میں کس طرح یہوہ خدائے قدوس کو بیان کیا ہے. آج ہم جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ابتدائیات صرف دیکھ رہے ہیں، اس کی تفصیل جون سی ہے آئندہ جب ہم بیٹھیں گے تو اس میں ہم اس کو تہ در تہ سیکھیں گے. کیونکہ شاید آج تک میں اور آپ محض اس آئی ایم کو کہہ کر یہ پکارتے رہے کہ میرے خدا نے آئی ایم کہا ہے تو مسیح خدا ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی مسیح نے جب یہ لفظ کہے تو ان کے معنی کیا ہیں، کس طریقے سے کلام خدا انہیں خدا بیان کرتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یشیع نبی کی کتاب کو
کہ وہاں پہ جو خدا قدوس کے لیے مختص لفظ اینی ہوں عبرانی زبان میں، جس کا ترجمہ میں ہوں اردو میں کیا گیا، یونانی زبان میں ایگو آئمی اور انگلش میں آئی ایم ہے، کس طریقے سے یہ ہوا خدا قدوس کو یشیع نبی بیان کرتے ہیں۔ یشیع نبی اینی ہو جب لفظ روح کی ہدایت سے لکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہوہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں۔ یہ اینی ہو کا لفظ صرف میرے رب کے لیے مختص ہے۔ یہاں پہ وہ وحدانیت کو، مونوتھیزم کو بیان کر رہے ہیں کہ خدا واحد خدا ہے۔ یشیع نبی ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں، اس لیے کسی اور کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوگا۔ سب سے زیادہ یشیع نبی کی کتاب جہاں پہ خدا قدوس کی پہچان دی گئی ہے، اینی ہو کا لفظ آیا ہے، کیونکہ یشیع نبی خدا قدوس کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس کو آپ یشیع 44ویں باب کی 6 آیت 45 5 6 18 21 22 46ویں کی 9 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ان آیتوں کو دیکھیں گے اور سیکھیں گے، آج نہیں آئندہ۔ جب یشیع نبی اینی ہو کا لفظ جو خدا قدوس کے لیے استعمال ہوتا ہے، روح کی ہدایت سے لکھتے ہیں، وہ یہوہ خدا قدوس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ خدا قدرت کے خدا ہے، یہ خدا سوورن خدا ہے، مالک ہیں، واحد مالک ہیں، اس کائنات کے مالک ہیں۔ وہ خدا جو تاریخ کے خدا ہیں، جو زمانوں کے خدا ہیں، وہ خدا جو بنی اسرائیل کو غلامی سے نکالنے والے خدا ہیں۔ اور اس کو آپ 44ویں باب کی 6 سے 8 آیت، 45ویں کی پہلی 8 آیات، 46ویں کی 5 سے 13 آیات کے اندر دیکھتے ہیں۔ یشیع نبی جب اینی ہو استعمال کرتے ہیں، وہ خدا قدوس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ خدا خالق ہیں، خلق کرنے والے، کریشن کے لیے یہوہ خدا قدوس کو بیان کرتے ہیں کہ ہی از دا کریٹر۔ تو یہ اینی ہو عام لفظ نہیں ہے جس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کر دی گئی آئی ایم، اردو میں ہوں کر دیا گیا، یا میں ہی ہوں کہا گیا، اور انگلش میں یونانی زبان میں ایگو آئمی کہا گیا۔ بنی اسرائیل جون سی ہے، وہ جب غلامی میں جاتی ہے، اپنی گناہوں کے باعث خدا کو جب وہ ترک کرتی ہے، خدا کو جب وہ رد کر دیتی ہے، خدا کو جب وہ چھوڑ دیتی ہے، ابینڈنڈ کرتی ہے، یشیع نبی کے ذمے ایک ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ یشیع نبی کے ذمے یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ آئے میرے نبی میری امت کی رہنمائی کریں، میری امت جو ایمان میں ڈگمگا گئی ہے، جو ایمان کھو بیٹھی ہے، اس کے ایمان کو پھر سے یقین میں بدل دیں
کہ میں ہی ہوں، اینی ہو۔ یہ وہ ریزن ہے کہ یشیا نبی کو جب ذمہ داری سونپی جاتی ہے بنی اسرائیل کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، تو یہ حوا کی پہچان کروا دیتے ہیں دوبارہ، اور یہ حوا کو اینی ہو سے، روح کی ہدایت سے بیان کرتے ہیں۔ یہ محض الفاظ نہیں ہے، یہ اس خدا کے لیے جو خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو زمانوں کے خدا ہیں، جو تاریخ کے خدا ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ بنی اسرائیل جو غلامی میں اب ہے، جو یہ ایمان چھوڑ چکی ہے کہ اب وہ کبھی اپنے وطن لوٹے گی، وہ پھر سے آباد ہوگی، وہ پھر سے پھلے پھولے گی، پھر سے وہ اپنے خدا کی حمد و ستائش کرے گی، پھر سے ہیکل میں گیت گائے گی۔ یشیا نبی کو سونپی جاتی ہے ذمہ داری، آئے یشیا، آئے میرے نبی، میرے امت کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اس لیے وہ اینی ہو کا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی ذمہ داری کو ہم دیکھیں گے یوحنان کو کیا ذمہ داری دی گئی۔ ایسے ہی نہیں، یشیا نبی کی کتاب میں کثرت کے ساتھ اینی ہو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یوحنا رسول کی انجیل میں ایگو آئمی کا لفظ استعمال۔ یہ ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ ہمیں اس کے اندر دیکھنا ہوگا، ہمیں اس کے مقصد کو، اس کے مطلب کو، میں ہوں، میں ہی ہوں، آئی ایم، ایگو آئمی، اینی ہو کو سیکھنا ہوگا، تاکہ جب کبھی آئندہ مجھ سے کوئی یہ سوال کرے کہ کس طرح مسیح خدا ہے، تو میں انہیں ان دو الفاظ کو سکھا پاؤں، سمجھا پاؤں کہ میرے مسیح میرے خدا ہے۔ مسیح کو بیان کرنے کے لیے عمومی طور پر ایک لفظ انگریزی زبان میں استعمال ہوتا ہے، کرسٹولوجی۔ یہ یونانی زبان کے دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، کرسٹوس اور جو لفظ دوسرا ہے لوکیا۔ کرسٹوس جو ان سے ہے وہ مشیاخ، جس کو انگلش میں مسیح کہتے ہیں اور اردو میں مسیح کہتے ہیں، لیا گیا۔ اور وہ لوگی جو ہے، یہ لوکیا یونانی زبان سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے اسٹڈی۔ تو یہ اسٹڈی آف مسیح کرسٹولوجی کہلاتی ہے۔ اسٹڈی آف مسیح کا مطلب مسیح کو جانچنا، مسیح کو پرکھنا، مسیح کو سیکھنا کہ میرا مسیح کون ہے، کس طریقے سے میں مسیح کو خدا مان سکتا۔ یوحنان رسول جو ہیں، جب مسیح کے لیے ایگو آئمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے سیکھا کہ یہ انجیل مقدس میں سے، نئے عہد نامے میں سے، یہ وہ انجیل ہے جو کہ مسیح کی پہچان کرواتی ہے، مسیح کو بیان کرتی ہے مسیح کون ہے۔ یوحنان رسول پہلے باب سے آخری باب تک مسیح کو بیان کرتے ہیں، مسیح کی پہچان کرواتے ہیں۔ پہلے باب کی پہلی آیتی آپ کو جو ان سے یہ بیان کرتی ہے
यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब की पहली आयत ये आपको बयान करती है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। अब्दियत को बयान करती है, उनकी शुरुआत। अभी जमीन की शुरुआत नहीं हुई, अभी जमीन खलक नहीं हुई, अभी आसमान और जमीन का लश्कर नहीं बना, तो बताया जा रहा है कि इब्तिदा ही के अंदर ये कलाम मौजूद है। और सिर्फ मौजूद नहीं है, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और इसी चीज को 14वीं में कलाम खुदा को जब आता है तो वही कलाम जो खुदा है वो मुजस्सम गर्दाना जा रहा है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहे और हमने उनका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना रसूल पहले बाप से ही आपको ये सिखाते हैं। यूहन्ना रसूल 18वीं आयत में आपको बताते हैं, वो कहते हैं खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौते बेटे जो बाप की गोद में हैं उन्हीं ने जाहिर की। ये है वो जो जिम्मेदारी यूहन्ना को दी गई है, ये है जो कि खुदाए कदूस ने नबी को जिम्मेदारी दी है कि जब मैं आसमानी तख्त छोड़कर जमीन पर आऊं, जिस्म की सूरत अख्तियार करूं, तो आप हैं वो जिन्हें मैंने चुना है कि मेरी राह तैयार करेंगे। वो पेशनगोई जो यशायाह नबी ने की थी यूहन्ना नबी के बारे में, आज यूहन्ना नबी उस जिम्मेदारी को पूरी कर रहे। पेशनगोई यशायाह नबी ने की क्योंकि यशायाह नबी को पता था वो यहोवा जो आसमान पे हैं जिनकी जिम्मेदारी दी गई है कि मैं यहोवा की पहचान कराऊं, मेरे बाद वो यहोवा जब जमीन पर आएंगे तो यूहन्ना नबी पहचान कराएंगे। इसीलिए यशायाह नबी और यूहन्ना नबी दोनों की किताबों में यहोवा और मसीह की पहचान है। ऐसे ही कलाम खुदा खुदा का कलाम नहीं है, किसी और नबी से क्यों नहीं पेशन गोई करवाएगी। दाऊद नबी तमाम अंबिया मसाया की आमद का ऐलान करते हैं। कलाम खुदा यूहन्ना नबी के जरिए से हमें बयान करता है कि मेरा मसाया इब्तिदा से है, खुदा के साथ हैं, खुदा हैं, मुजस्सम होते हैं, जमीन पर आते हैं और हम उनका ऐसा जलाल देते हैं जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदा को कभी किसी ने देखा स्वाय उनके जो आसमान से नीचे उतरे। मसाया कहते हैं तुझे जिंदगी चाहिए, तुझे यहां पे रहना है, तुझे सच पर चलना है, तुझे सच्चाई के रास्ते पे चलना है, तो मुझे थाम, मेरी पैरवी कर। ये दावा जो उनसे है जिंदगी का, सच्चाई का, सच्चाई के रास्ते का, रास्तबाजी का, खुदा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। अगर कोई ये करता है तो अपने आप को खुदा के बराबर होने के निताम है। सिर्फ खुदा को ये दावा जेब देता है कि राह हक और जिंदगी में है, क्योंकि ये वो खुदा है जिसने खलक की है, ये वो खुदा है जो कि जिंदगी देने वाले हैं, ये वो खुदा है जिनके हाथ में मौत है, ये वो खुदा है जो रास्तबाजी बख्शते हैं।
ऐसे नहीं मसाया ने यूहन्ना रसूल की इंजील 14 बाब के अंदर ये दावा किया कि राह, हक और जिंदगी में है, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। इन दावों को हमारे लिए बयान किया गया है ताकि हम इन्हें सीख सकें, मसीहा की पहचान हासिल कर सकें। और जब आप देखते हैं यूहन्ना रसूल के 20वें बाब की 28वीं आयत को, यूहन्ना रसूल 20वें बाब की 28वीं आयत, तो वहां पे वो बात यूहन्ना जो रसूल बयान कर रहे थे, आज तोमा रसूल भी पुकार उठते हैं और कहते हैं 20वें बाब की 28वीं आयत में, और तोमा ने जवाब में उनसे कहा, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। ये तोमा ने क्यों कहा? आपके लिए महज ये अल्फाज होंगे कि तोमा ने मसाया को सजदा किया और मसाया को कह दिया, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। ये महज अल्फाज नहीं। आए हम चलें ज़बूर की किताब में और देखें वहां पे हमें क्या मिलता है। ज़बूर की किताब, और हम चलेंगे 35वां ज़बूर और 23वीं आयत में। 35-23 में जाएं ज़बूर की, तो वहां पे तोमा ने जो लफ्ज बोले हैं वो बयान किया है, जो तोमा ने, क्योंकि वो कलाम से वाकिफ था। मैं क्योंकि कलाम से दूर था, इसलिए मेरे लिए तो ये महज तोमा के अल्फाज हैं। आए देखें तोमा ने लफ्ज बोले क्या है। ज़बूर 35-23 जब आप पढ़ते हैं, कलाम खुदा सिखाता है, उठ मेरे इंसाफ के लिए जाग और मेरे मामला के लिए आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा। दाऊद नबी अपने खुदा को पुकार रहे हैं। वो कहते हैं, उठें मेरे इंसाफ के लिए जागें और मेरे मामला के लिए आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदावन। तोमा जोन्स है इन अल्फाज से वाकिफ है कि किसको मैंने पुकारा है। मैं और आप कलाम से दूरी के बायस महज तोमा के अल्फाज समझते हैं इसको। ये पुकार है खुदा के लिए। आइंदा से जब ये लफ्ज सुने तो पुकार उठिएगा कि मसाया खुदा है, क्योंकि तोमा अपने खुदा को पहचान गया। दुआ करें मैं और आप भी अपने खुदा को जान सकें। कलाम खुदा में आज हम यहीं तक रहेंगे। मेरी कोशिश थी थोड़ा सा आगे और चल जाएं। हम जिस मौजू को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, ये मौजू अमूमी तौर पर समझा जाता है कि महज आई एम कहने से, मैं हूं कहने से, मैं ही हूं कहने से, एगो आइमी कहने से, एनीहू कहने से मसाया खुदा ठहरते हैं। हमें इसके मतलब को, इसके मकसद को कलाम खुदा से सीखना होगा। तभी मैं और आप ये दावा कर सकेंगे कि एमी, एगो एमी, एनीहू, मैं हूं, आई एम, मेरे खुदा के लिए कलाम खुदा मुझे अल्फाज देता है। खुदा कुदूस आप सबको बरकत दें। आमीन।